میں چیلنج کرتا ہوں، اگر یہ مجھے قرآن کی ایک صورت بھی زبانی صحیح طریقے سے سنا دے تو میں اسے منہ مانگی قیمت دوں گا، ٹھیک ہے۔ باقی یہ بھی میں آپ لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی تقاریر ہیں، خطبے جمعے ہیں، کسی ایک تقریر کے اندر آپ مجھے یہ دکھا دیں کہ یہ کوئی بھی قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے یا کوئی حدیث پڑھ رہا ہے۔ گپوں کے علاوہ کچھ بھی آپ کو ان کی تقریروں سے نہیں ملے گا، آپ کو جگتیں ان کی ہمیشہ تقریروں سے ملے گی، ٹھیک ہے۔ اگر قرآن پڑھتا بھی ہے تو وہ بھی غلط پڑھتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک نئے ناصر مدنی کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو آج کل بہت ہی ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہی میں نے اس نوجوان کی تقریریں سنی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ کلپس ان کے جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے ان پہ، لیکن ان سب تقریروں کے اندر پہلے نمبر پر تو ان کے میں نے خطبہ جو جمعے ہیں وہ سنی ہیں، ان کے اندر پہلے نمبر پر تو یہ خطبہ پڑھ ہی نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر نہ کوئی حدیث، نہ کوئی قرآن، ٹھیک ہے۔ جگتیں اور جو گپیں ہیں وہ یہ اپنی تقریروں کے اندر سناتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم جو لوگ ہیں ان کو جو ہیں وہ ممبر و محراب پر کھڑا کرتے ہیں اور اپنی جو کانفرنس اسلامی پروگرامز ہوتے ہیں ان پہ بلاتے ہیں، اور ان کو جو یہ پیسے دیتے ہیں اور ان کو داد دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو ہٹانا چاہیے۔ جہاں بھی آئیں انہیں لتر مارنے چاہیے، ٹھیک ہے نا، لتر۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں حوصلہ شکنی کے بجائے۔ یہ وہ لڑکا ہے جس کو قرآن تو دور کی بات ہے، قرآن آئے تو یہ پڑھے بیچارہ، اس کا کیا قصور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو نہیں پڑھنا آ رہا ہے، اور ایک خطبہ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا قل رب ارحمہما کما۔ تو یہ ناظرین آپ نے سنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ساری غلط پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو پہلے جو خطبہ جمعہ کے اندر پہلے ہم خطبہ دیتے ہیں، یعنی الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، یہ پہلے خطبہ ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کچھ بھی نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بھی غلط ہے، اور اس کے بعد درود شریف اس نے پڑھا ہے، اور اس کے بعد جو اپنے گپے ہیں وہ یہ پڑھتا ہے، اور یہ ایک خطبے کے اندر نہیں، اس کے جتنے اس نے خطبے جمعے پڑھے ہیں وہ ہم نے سنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ ان کے آفیشیل جو یوٹیوب چینل ہے وہاں پہ جا کر آپ ان کی ساری تقریریں سن سکتے ہیں۔ کسی ایک خطبہ کے اندر کسی بھی جو کانفرنس ہیں وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ بھی یہ کوئی بھی ان کو خطبہ پڑھنا نہیں آتا، قرآن تو دور کی بات ہے۔ تو یہ جو اداکار ہیں ان کو ہم اپنے اسٹیجوں پر کھڑا کرتے ہیں اور ان کو پیسے دیتے ہیں، تو یہ ہم کس چیز کے ان کو پیسے دیتے ہیں؟ پہلے ہمارے وہ جو علامہ ناصر مدنی وہ ہم سے قابو نہیں آ رہے، اور یہ ایک اور آپ لوگوں نے جو سوچا ہے یہ کھڑا کر دیا، ٹھیک ہے۔ وہ ناصر مدنی صاحب تو چلو کچھ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں نا، ان کو تو چلو قرآن آتا ہے، چلو وہ غلط پڑھ دیتے ہیں وہ ایک علیحدہ بات، لیکن ان کو قرآن آتا تو ہے نا۔ لیکن اس بیچارے کو پہلے نمبر پر یہ مجھے بتائے کہ یہ کون سے مدرسے میں پڑھا ہوا ہے۔ میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر یہ کوئی بھی قرآن کی ایک سورت مجھے سنا دے صحیح، ٹھیک ہے، یہ جتنا انعام کہے گا میں اس کو منہ مانگی جو ہے وہ قیمت دوں گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے کچھ پہلے دیکھ لیا کریں، سوچ لیا کریں کہ ہم کس کو خطبہ جمعہ پہ بلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے لوگوں کی کیا اصلاح کرنی ہے جسے خود کچھ نہیں آتا، نہ ایک حدیث آتی ہے، نہ ایک قرآن کی آیت آتی ہے، اور گپیں اور جو اتنے سنا کر چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے ان کی حوصلہ شکنی کی جائے اور ان کو اسٹیج پر آنے سے روکا جائے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے ان کو کہیں کہ آپ پہلے دین سیکھیں، ٹھیک ہے نا، آپ پہلے قرآن سیکھیں، ٹھیک ہے نا، پھر ہمارے یہ جو علماء کرام کے یہ ممبر ہیں ان پہ کھڑا کریں، ٹھیک ہے نا، تو کھڑا ہوں۔ یہ جو ممبر ہیں یہ نبیوں کے وارث یہاں پہ کھڑا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو منہ دھونا آتا نہیں، اور یہ ان کو ہم اسٹیجوں پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو
اس لیے کچھ ہوش کریں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے عالم کو بلائیں جو ہمیں قرآن اور حدیث کی باتیں بتائے جس سے ہماری کوئی اصلاح، تو پھر کسی اچھے عالم کو آپ بلائیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کے جو لگائے ہوئے پیسے ہیں وہ کسی کام آ سکیں اور آپ کی جو محنت ہے وہ بھی کسی کے کام آئے، ٹھیک ہے نا۔ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ پیسے بھی دیں وہ بھی آپ کے ضائع ہوں، آپ کی جو محنت ہے، انتظامات آپ کرتے ہیں وہ بھی آپ کے ضائع ہوں، بلکہ اس کے بدلے ہمیں آپ کو گناہ ملے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی جو اس طرح کے کنجر خانے کرواتے ہیں اور کرواتے ہیں، وہ ان کو دونوں کو برابر کا جو گناہ ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہ ایک مسجد کے اندر یا ایک جو دینی محفل ہے اس کے اندر جگتے مارنا یہ اچھی بات ہے، اور کسی عالم کو یہ ریپ دیتی ہیں۔ میں آپ کو ابھی یہ ناصر مدنی کی آپ کو پتہ ہی ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ کا کروڑوں ان کی ویڈیو پڑی ہوئی ہیں۔ کبھی وہ خسروں کے پاس گئے چلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی وہ یاسر شامی کے ساتھ مذاق ہنسی اور فنی والی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ان کی ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ قربانی کے متعلق، یعنی وہ قربانی کے جو مسائل ہیں ان پہ وہ فنی ویڈیو بنا رہے تھے، یعنی حدیث کے متعلق۔ تو کتنی یہ بری بات ہے اور گناہ بھی ہے، یعنی حدیث کا مذاق اڑانا۔ تو کیا ایسی ایک عالم کو ریب دیتے ہیں اور ہم ان کو اسٹیجوں پر بلاتے ہیں؟ اس لیے کچھ خیال کیا کریں۔ یہ ویڈیو دیکھو ناصر مدنی کی۔ دمبا نہ لبے، کجلا شترا نہ لبے، راجن پوری بکرا نہ لبے، اونٹ نہ لبے، ادو کٹا لگ جاندا ہے۔ کیا ایسی باتیں ایک عالم دین کو کرنا ریب دیتی ہیں؟ کچھ خیال کریں اور کچھ ہوش کے ناخن آپ لیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کو میں دکھاتا ہوں دوسرے جو چھوٹے ناصر مدنی جو آج کل وائرل ہو رہے ہیں، ان کی آپ کو میں خطبہ جمعہ سناتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پہلے والے جو لفظ ہیں وہ بھی یہ غلط پڑھ رہا ہے۔ اب آپ کو میں اس کے اگلے کارنامے دکھاتا ہوں کہ یہ خطبہ جو دوسرے علماء کرام ہوتے ہیں وہ کیسے پڑھتے ہیں، اور یہ کون سا خطبہ پڑھ رہا ہے۔ یہ پڑھا ہے الحمدللہ وکفا، اور اس کے بعد جناب درود شریف، اور اس کے بعد یہ شعر و شاعری کرنے لگ گیا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا دنیا سے یا دولت سے یا گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو۔ ہاں بھئی سن لیا جاندہ خطبہ جمعہ، اور سدو انہوں، ٹھیک ہے نا۔ شعر پڑھدا پیا تو شعر ہی سارے غلط پڑھ جاندہ، اور سدو انہوں پھر بلا۔ تو یہ ناظرین آپ نے خطبہ جمعہ اس کا سنا، کیا اس نے صحیح خطبہ پڑھا ہے؟ جیسے علماء کرام خطبہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر قرآن مجید کی ایک یا دو آیات پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر احادیث پڑھتے ہیں، تو کیا اس نے وہ پڑھی ہیں؟ ایک آیت پڑھی ہے وہ بھی غلط اس نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے سے یہ شعر پڑھ رہا ہے اور یہ شعر بھی غلط پڑھ رہا ہے۔ شعر ہے نہ دنیا سے نہ دولت سے، یہ یا دنیا یا دولت سے کہہ رہا ہے،
کچھ سننے سے پہلے اس کے الفاظ پر غور کیا کریں کہ یہ باتیں کیا بتا رہا ہے، آپ کو ان کی باتوں سے کیا حاصل ہو رہا ہے۔ فیصلہ اب آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، آپ لوگوں کو میں نے دکھا دیا ہے۔ باقی آپ ان کا یوٹیوب چینل وزٹ کریں اور ان کا فیس بک پیج بھی، وہاں پہ آپ ان کی تقریریں جا کر سن سکتے ہیں۔ اگر کسی بھی یہ اپنی تقریر کے اندر کوئی صحیح حدیث بیان کر رہا ہو عربی کے اندر یا چلو اردو کے اندر ہی صحیح، ٹھیک ہے، یا قرآن کی کوئی آیت پڑھ رہا ہو تو آپ مجھے بھیجیں، آپ جتنا انعام کہیں میں آپ لوگوں کو منہ مانگی قیمت دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہم ان کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے انشاءاللہ، جب تک زندہ ہیں ہم ان جیسے جو فنکار اور اداکار ہیں ان کی ہمیشہ مذمت کریں گے، مخالفت کریں گے، اور انشاءاللہ حق جو بات ہوگی وہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ بھی میری اس بات سے متفق ہیں تو اس میرے پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو ان کی حقیقت کا پتہ چلے اور لوگ ان لوگوں سے بچ سکیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف پیسہ کمانا ہے، ٹھیک ہے۔ مہربانی، جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ۔